اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، صدق اللہ العظیم۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آفتاب نبوت، مہتاب رسالت، ختم الرسل یعنی مولائے کل جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا کروڑا احسان، اللہ رب العزت نے ہمیں یوم الجمعہ کی یہ سعادت بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کے صدقے طفیل ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مجید کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی میں نے تلاوت کی، چھوٹی سی آیت، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام یہاں پر موجود ہے، غفور اور ودود۔ قرآن مجید میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب جب آپ آیتوں کے ختم پر آئیں گے، اختتام پر آئیں گے، تو اللہ رب العزت کو جو صفاتی نام کے ذریعے پکارا گیا، اس میں جو صفاتی نام درج ہوئے وہ دو تقریباً وہاں پر تحریر ہوتے ہیں، دو لکھے ہوتے ہیں، جیسے سمیعا بصیرا، علیما خبیرا، اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا، غفور الرحیم۔ تو اسی طرح ایک آیت یہاں پر ہے غفور الودود۔ اب دونوں کے معنی اگر دیکھیں تو یہ دو صفاتیں کیوں آتی ہیں قرآن مقدس میں، کیوں لکھا گیا؟ تو ایک اصل میں سوال بنتا ہے اور دوسری جو صفت ہے وہ جواب بن کے آتی ہے۔ ایک سوال ہے اور دوسری جواب بنتی ہے۔ اب جیسے آپ معنی پر غور کریں، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ، اور وہی ہے بخشنے والا، وہی ہے بخشنے والا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اللہ رب العزت کے غفور ہونے میں کیا کوئی بات ایسی پائی جاتی ہے کہ اس کو کسی نے مجبور کیا ہے بخشنے پر، یا کوئی زور زبردستی ہے؟ کیوں بخشنے والا ہے وہ؟ خطائیں ہوں تو حالت تو ایسی ہے، دنیا کا معمول بھی ہے، جو غلطی کرتا ہے اسے سزا ملتی ہے، جو غلطی کرتا ہے اسے سزا دی جاتی ہے۔ اور دنیا کا حال ایسا کہ آپ مرڈر کر لیں یا جو بھی گناہ آپ کرتے ہیں، قانونی اعتبار سے قانون آپ نے ہاتھ میں لیا، کورٹ میں کھڑے ہو جائیں، آپ لاکھ چیختے رہیں، چلاتے رہیں، ہاتھ جوڑیں، منت مناجت سب کر ڈالیں، لیکن جو آپ کے بارے میں بات کہی جائے گی وہ اگر ثابت ہو گئی تو آپ کو سزا ملنی ہی ملنی ہے۔ لیکن یہ رب کی بارگاہ ہے کہ جو گناہوں کے لیے دیکھ بھی رہا ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں وہ بھی وہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ بھی رہے ہیں، زمین بھی گواہی دے گی، سب چیزیں موجود ہے، باوجود اس کے اس نے اپنی ایک صفت کیا رکھی؟ غفور، بخشنے والا۔ جب آپ بخشنے ہی والا ہے تو یہ ساری چیزیں موجود کیوں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، کیونکہ اس کی ایک صفت یہ بھی ہے الودود، وہ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے بندوں سے۔ جب بندوں سے اتنا یہ فرمایا گیا محبت کرنے والا ہے تو ظاہر سی بات ہے بندہ ایک بار اگر رب کر کے پکارے تو رب تعالیٰ کیوں نہ معاف کرے۔ آپ کو معلوم ہے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون آئی، اس کے ہاتھ میں بچہ تھا، اس نے کہا آقا ایک بچے کو اگر لے جا کر آگ میں ڈال دیا جائے تو ماں تڑپ اٹھتی ہے اور یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کا بچہ آگ میں جل جائے، تو آپ ہی بتائیں۔ آپ نے کہا تھا ہمارا رب ہم 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیا وہ رب اپنے بندوں کو جلتا ہوا دیکھ سکے گا؟ کیا وہ یوں ہی چھوڑ دے گا اپنے بندوں کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے 3 مرتبہ کہا واللہ
یعنی اللہ کی قسم ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اور یہ فرمایا تم اپنے رب کو جیسا گمان کرتے ہو وہ تمہارے ساتھ ویسا معاملہ کرے گا۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے سب سے زیادہ کہ ہم رب تعالیٰ سے نا امید بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے درمیان ہم نے یہی سوچ لیا جو بہت زیادہ عبادت گزار ہے، بہت زیادہ ہیں، ان کی ہی اللہ تعالیٰ نمازوں کو قبول کرتا ہے، سجدوں کو قبول کرتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ آپ کو میں بتا دوں، حدیث قدسی ہے، فرمایا گیا کہ اگر دنیا میں کوئی ایسی قوم ہو، کچھ لوگوں کا گروہ ایسا ہو کہ جو دنیا میں ہے صرف عبادتوں میں ہی مصروف ہیں، ان کا کام صرف اور صرف کیا ہے؟ عبادت ہی کرنا، وہ شب و روز صرف عبادت کرتے ہوں، گناہ کرتے ہی نہ ہوں، تو اللہ فرماتا ہے میں ایسی قوم کو ہلاک کر دوں، ختم کر دوں، اس کی جگہ ایسی دوسری قوم کو پیدا کروں کہ جن سے گناہ ہو جائیں اور اس کے بعد وہ میری بارگاہ میں آ کے توبہ طلب کریں۔ کیونکہ بنی آدم کے بارے میں فرمایا گیا کہ اولاد آدم کی حالت ایسی کہ اس سے گناہ ہو جائے گا، گناہ یہ کر جائے گا، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے اسی لیے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اب جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی آپ کے سامنے، ودود کا لفظ ہے، اللہ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو جب اللہ محبت کرنے والا ہے تو بندے کی رب سے محبت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تو ہم سے محبت کرنے والا ہے، اس کے درجات بھی آپ نے سماعت کر لیے۔ اور ایک حدیث شریف آپ کے سامنے تلاوت کر دوں میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب رحمت کو پیدا فرمایا تو اس کے 100 درجے تھے، اللہ رب العزت نے ایک درجے کو صرف دنیا میں پیدا کیا، ایک درجے کو دنیا میں بھیجا، باقی 99 درجے کو اپنے پاس رکھا ہے۔ اب اس ایک درجے میں آپ دیکھ لیں ایک ماں کی اپنے بچوں کے ساتھ محبت کس قدر ہوتی ہے، دوستو احباب کی محبت۔ ارے میاں یہ تو چلو انسان ہیں، آپ کہیں گے کہ ماں کا بچوں سے محبت کرنا اس لیے کیونکہ اس نے اپنے پیٹ میں 9 مہینہ رکھا، بہت درد جھیل کر تکلیف اٹھا کر اس کو دنیا میں لائی، یہ ساری چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ایک جانور کہ انسان اور جانور میں جو خط امتیاز ہوتا ہے وہ عقل کا ہوتا ہے۔ اگر میں کہوں منطق کی زبان میں کہ جانور اور انسان میں فرق کیا ہے تو منطق 5 چیزوں کو بولتا ہے، حواس خمسہ جسے کہا جاتا ہے، تھوڑی علمی گفتگو کر رہا ہوں توجہ چاہوں گا۔ حواس خمسہ جسے کہا جاتا ہے وہ چیز کیا ہے؟ قوت باصرہ، سامیہ، ذائقہ، شامہ، لامسہ، یہ 5 چیزیں ہیں، سننا، دیکھنا، چھونا، چکھنا، محسوس کرنا، یہ 5 چیزیں ہیں۔ ان 5 چیزوں کو کہا گیا یہ 5 چیزیں جس کے اندر وہ حیوان ہے، انسان بھی حیوان، جو جانور ہے یہ بھی حیوان۔ اب مجھے بتائیں ایک کتا بھی حیوان ہے، شیر بھی حیوان ہے، لومڑی گیدڑ یہ بھی حیوان ہے، اور ایک انسان کو بھی انہوں نے حیوان کا، کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کو افضل کرتی ہے؟ ان میں کون سی ایسی چیز ہے آپ مجھے بتائیں۔ آپ کہیں گے یہ بات کرتے ہیں انسان، میں کہتا ہوں جانور بھی تو بات کرتے ہیں اپنی لینگویج میں۔ ایک کتا جب بھونکتا ہے تو 4 دوڑ کر آتے کہ نہیں اس کے پاس؟ آپ کوئی ایک ایسی چیز نہیں بتا سکتے جو انسان کے اندر الگ ہو اور جانوروں کے اندر الگ ہو، آپ بہت پریشان ہو جائیں گے۔ ہر چیز آپ کے اندر بالکل برابر نظر آئے گی، لیکن ایک چیز ہے وہ ہے عقل۔ صحیح غلط کا فیصلہ اللہ نے انسان کے ذہن میں ڈال دیا، یہ دماغ میں دیا۔ جانوروں کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی، وہ کبھی کھانا بھی کھائے گا، کبھی غلاظت بھی کھا لے گا، لیکن انسان بھوکا رہنا پسند کر لیتا ہے، اس کے سامنے غلاظت تو کھانا پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں پسند کرے گا۔ تو یہ اب دیکھیں جہاں پر کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، یہ تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے پاس عقل ہے، عقل کی بنا پر محبت کر رہا ہے، لیکن جو جانور ہے جس کو حیوان قرار دے دیا گیا، اب وہ بھی دیکھیں محبت جو عقل سے تعلق رکھتی ہے انسان کے اندر، وہ تو جانوروں کے پاس کیوں طرح پیدا ہو جاتی ہے؟ جانور بھی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟
آپ دیکھ لیں شیر سب سے زیادہ چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے، لیکن کیا وہ اپنے بچوں کو کھاتا ہے؟ نہیں، بلکہ دوسروں سے محفوظ رکھتا ہے، بہت زیادہ رکھوالی کرتا ہے۔ تو اس کے دل میں یہ محبت کس نے ڈال دی؟ اللہ رب العزت نے ڈالی ہے۔ اس اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ ان چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں کے دل میں بھی اللہ نے محبت ڈال دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ چوزے جو رہتے ہیں بچوں کے، مرغیوں کے جو چھوٹے چھوٹے چوزے ہوتے ہیں، آپ ذرا دیکھ لیں، اگر وہ چوزے زمین پر چر رہے ہوں، چگ رہے ہوں دانہ، اور اس کی ماں ساتھ میں ہوتی ہے، کوئی چیل آئے اور ان پر جھپٹنے کی کوشش کرے، وہ ماں اگرچہ جو مرغی ہوتی ہے اڑنے کی طاقت نہیں رکھتی، لیکن پھر بھی دوڑتے ہوئے کافی دور تک جاتی ہے تاکہ اپنے بچے کو محفوظ کر سکے۔ اس چھوٹی سی مرغی کے اندر یہ ماں کا ممتا کس نے ڈال رکھا ہے؟ وہ رب تعالیٰ ہے، یہ رب کی ذات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس اللہ رب العزت نے اتنی محبت کی بندوں سے اور رحمت کے 99 درجے آخرت کے لیے ہیں، اب بندو ذرا بتاؤ ہمارا معاملہ ہمارے رب سے کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں کس قدر اس سے محبت کرنا چاہیے؟ لیکن حال ایسا ہے کہ ہم تو پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے بھی کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے پھیر رکھا ہے؟ کیوں پیٹھ دکھا دکھا کر پھیرتا ہے؟ آج اذانیں ہوتی ہیں ہم سنتے ہیں لیکن گھروں میں ہی موجود ہیں، اذانیں ہوتی ہیں ہم سنتے ہیں لیکن اپنے کاموں میں ہی مصروف ہیں۔ ہمیں اس بات کی توفیق نہیں ملتی کہ ہم رب سے محبت کرتے ہیں نا، دعویٰ کرتے ہیں تو سجدے کے لیے بھی ہم آ جائیں، عبادت کرنے کے لیے بھی آ جائیں۔ اپنے اندر سب سے زیادہ اگر آپ کے کوئی اس طرح کا شکار ہوتے ہیں، احساس کمتری جسے کہا جاتا ہے کہ ہم تو بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت بڑے گنہگار، تو نہ یہ خیال نکال ہی دو آپ کہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں تو ہمارے سجدے قبول ہوں گے کہ نہیں۔ ایک بار صدق دل سے آؤ، سجدہ کر کے تو دیکھو، کیا لطافت اور کیا مزے ملنے والے ہیں آپ کو، آپ خود بھی سوچیں گے۔ نمازوں کو یہ مت سوچو آج جمعہ ہے تو بس جانا ہے، آج جمعہ کا دن تھا تو نہانا بھی ضروری ہے، آج جمعہ کا دن ہے تو اچھے لباس پہننا بھی ضروری ہے، آج جمعہ کا دن ہے تو بس 2 رکعت پڑھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہی خیال مت رکھو، آئے ہو اللہ کی بارگاہ میں تو یہ کہو کہ مولا ہفتے میں جس طرح تو نے اس 2 رکعت کے لیے بلایا، مولا تو فضل فرما میں 5 وقت بھی حاضر ہو جاؤں تیری بارگاہ میں۔ یہ دعا کرتے ہوئے آیا کرو، اور پھر اس کے بعد دیکھو آپ جب آپ اس نیت کے ساتھ آؤ گے تو اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دے گا، اور یہ احساس کمتری تو نکال دو۔ آپ کو معلوم ہے علامہ جلال الدین رومی علیہ رحمہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، ایک بانسری بجانے والا جس کا کام تھا موسیقی، بانسری بجانا صرف، وہ اپنی جوانی میں خوب بانسریاں بجاتا تھا اور بڑی میٹھی آواز نکالتا تھا۔ اس کے بانسری بجانے کا انداز ایسا کہ لوگ سنتے تو جھومنے لگتے تھے، اس کی بڑی میٹھی آواز ہوتی تھی۔ اس بانسری بجانے والے کا حال ایسا کہ عمر ڈھلتی چلی گئی، تقریباً 80 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ اب چونکہ بانسری بجانے میں سانس کا کنٹینیو ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ سانس جتنی لمبی ہوگی اتنی اچھی وہ دھن بنا سکے گا۔ اب یہ سانس ٹوٹ ٹوٹ کر نکلنا شروع ہو گئی تھی اور بانسری صحیح سے بج نہ پاتی تھی۔ بانسری بجا بجا کر اپنی زندگی گزر بسر کرتا رہا۔ حالت ایسی ہو گئی کہ اب بانسری نہیں بجتی تھی۔ ایک دن جنت البقیع میں آیا رات کے وقت، اور آیا اپنی بانسری کو توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد کہا مولا اب تو میں اس لائق نہیں کہ بانسری بھی بجاؤں، لیکن مولا میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں گناہ گار ہوں، اگر میں گناہ گار ہوں اور توبہ کرتا ہوں، میری توبہ تیری بارگاہ میں قبول ہوتی ہے تو مولا میرے زندہ رہنے کے کوئی اسباب پیدا کر دے، میرے کھانے کا کوئی انتظام کر دے، میرے زندگی گزارنے کے کچھ اسباب بنا دے۔ یہ التجا اور دعائیں اس نے کی۔ اس وقت دور خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تھا، وہ حالت نیند میں تھے، آرام کر رہے تھے بستر پر، حالت خواب میں دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر کہتے ہیں کہ جاؤ عمر، جنت البقیع میں میرا ایک غلام ہے، وہ بھوکا ہے، اس کے لیے کھانا لے کر جاؤ، اور یہ اللہ کا حکم ہے،
اللہ اکبر۔ حضرت عمر خواب سے بیدار ہوئے، لذیذ کھانا ہاتھ میں اٹھایا، چند پیسے بھی اپنے پاس لیے۔ وہ رقم لینے کے بعد جنت البقیع میں گئے تو دیکھا سناٹا طاری تھا۔ ایک کونے میں ایک بوڑھا 80 سال کا رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا۔ اس کے پاس گئے، جا کر دیکھا، کہا بابا یہ کیا بات ہے، کیوں روتا ہے؟ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں عمر بن خطاب ہوں۔ سنتے ہی ڈرنے لگا کہ میں اگر اپنے بارے میں بتا دیا کہ میں بانسری والا ہوں تو ان کے تو حال ایسے ہی درہ لے کے چلتے ہیں، اور ان کو پتہ چل گیا میں ایسے گناہ کرتا ہوں، فاسق معلن جسے کہتے ہیں اعلانیہ گناہ، تو یہ تو مجھے کوڑے لگائیں گے۔ ڈرنے لگا، کانپنے لگا۔ کہا باقی بات بعد میں کرنا، یہ تیرے لیے کھانا لایا ہوں۔ کہا آپ کو کیسے پتہ مجھے بھوک لگی ہے؟ کہا میرے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے کہا جاؤ جنت البقیع میں میرا ایک غلام بھوکا بیٹھا ہے۔ اتنا سننا تھا، رونے لگا اور رو رو کر کہنے لگا پوری زندگی اپنی گناہوں میں گزار دیا اور یہ کبھی نہ سوچا کہ میں اتنا گناہ گار، اور کبھی رب کی جانب سے میرے لیے ایسا حکم آئے گا۔ میرا رب کتنا کریم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کھانا تناول کیا اور اپنی پوری داستان سنائی۔ یہاں پر اب ذرا دیکھیں کہ گناہ کتنے بھی ہو جائیں، رب کی ذات سے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہفتے بھر ہمارے کیسے گزرتے ہیں، طرح طرح کے گناہ ہم نے کیے، ساری چیزیں۔ ہم اپنا معاملہ دیکھیں کہ ہمارے انڈر میں کام کرنے والا کام میں کوتاہی کر رہا ہو، کسی بھی اعتبار سے کمی کر رہا ہو، آپ اسے اپنے جاب سے نکال دیں گے، کارخانے سے بھگا دیں گے، آپ کام نہ کرنے دیں گے، اور دوبارہ اگر کھانا کھانے کی بات کہہ کہ بھوکا ہوں تو بھی آپ کہیں گے حرام کا لقمہ کھانے کے لیے آیا ہے، کام تو کرتا نہیں اور خالی کھانے کی بات کرتا ہے۔ یہ سارے جملے ہو جائیں گے، اور یہ سارے معاملات بہت ساری جگہوں پہ ایسے بھی دیکھیں گے کہ ایک تیسرے سے سن کر لوگ کر جاتے ہیں جنہوں نے باضابطہ دیکھا بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ رب تعالیٰ جو ہمہ وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ نے سنا کہ نگہبان ہے وہ رب تعالیٰ، نگہبانی فرما رہا ہے ہم پر۔ اب ذرا سوچ لیں، باوجود اس کے ہم نے پیٹھ پھیر پھیر کر بھاگا، ہم نے اس کے گھر کے سجدے بھی نہ کیے۔ کوئی دن ایسا گزرا آپ کا ہفتے میں، کوئی ایک دن، کوئی ایک بتا دے جس دن میرے رب نے اسے بھوکا سلایا ہو؟ کوئی ایک دن بتا دو آپ جسے اللہ رب العزت نے بھوکا سلایا ہو، صبح کا ناشتہ بھی جسے میسر نہ آیا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ رب کریم ہے، تمہیں لذیذ غذائیں بھی دے رہا ہے، رہنے کے لیے اچھے گھر بھی دیے، عزت والی زندگی بھی دی، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں۔ ہم اللہ سے محبت کس طرح کر رہے ہیں ذرا بتائیں، کس قدر کی محبت ہے ہماری؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اللہ سے ہم نے محبت کی تو اس کے ہر فرامین پر عمل کرنا شروع کر دیں، ساری چیزوں پر۔ میں نے محبت کے باب کو آپ کے سامنے کھولا ہے۔ محبت اگر دین اسلام میں دیکھا جائے تو 3 چیزوں پر تقسیم ہو جاتی ہے، مختصر انداز میں اسی پر گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلی چیز ذات الہی، دوسری چیز ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری چیز تعلیمات اسلام۔ یہ کتابوں میں مستور ہے، وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ان 3 چیزوں پہ محبت کو تقسیم کرو اپنی۔ سب سے پہلے ذات الہی کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہماری محبت کیا ہونی چاہیے، ہم کس قدر اس سے محبت کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں تو بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس کے ہر فرامین پر عمل کر لینا یہ محبت کی دلیل ہے۔ اس کے ہر حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو ترک کر دینا، یہ اللہ سے محبت ہے۔ اس نے کہا بندوں سے حسن سلوک کرو، اس پہ عمل کر لینا، یہ اللہ سے محبت ہے۔ اس نے کہا نماز قائم کرو، مسجدوں میں آ کر سجدے کر لینا، یہ اللہ سے محبت ہے۔ یہ محبت کے جو تقاضے تھے وہ آپ نے پورے کر دیے۔ اب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس قدر ہو، وہ کیا چیز ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، یہ بھی کیوں ذہن میں آیا؟ کیونکہ اس کو ایک شعر کے ذریعے یوں سمجھ لیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میرا رب کرتا ہے تو ہمیں بھی اس سے محبت کرنا پڑے گا. اور چونکہ محبت کرنے والا تو کوئی وجہ نہیں تلاش کرتا، لیکن آپ کو محبت کرنے کے لیے وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ نبی سے محبت کرو. کیوں کرو؟ کیونکہ رب کے محبوب ہیں وہ، اس لیے محبت کر جاؤ. اب جب حضور سے محبت کرنی ہے تو اس کا تقاضا کیا ہوگا؟ پھر اسی بات پر آؤں گا. اللہ کی جتنے فرامین ہیں، جتنے احکام ہیں، جتنی بھی چیزیں بتائی گئی، وہ ہم تک پہنچانے والا کون؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرامین پر عمل کر لینا یہ نبی سے محبت بھی ہے اور اللہ کی تابعداری بھی ہے. اس سے بھی محبت کے تقاضے ہو جائیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گناہوں سے بچنا چاہیے، یہی اللہ کا بھی احکام ہے، اس سے بھی محبت کے تقاضے پورے ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، ان کے ہر ادا کو اپنی زندگی میں رائج کر لینا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ کر کے قرآن مقدس میں فرما دیا کہ میرے نبی کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے، آؤ اپنا لو ان طریقے کو. نبی سے بھی محبت ہو جائے گی، اللہ کے بھی محبوب بن جاؤ گے. ساری چیزوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لو کہ جتنی بھی چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں رائج کر لینا، گویا رسول سے محبت بھی ہو جائے گی اور اللہ کے محبوب بھی بن جاؤ گے، اس کی بھی محبت کے تقاضے ہو جائیں گے. اب تیسری چیز، یہ میں نے مختصر بیان کیا آپ کے سامنے. تیسری چیز تعلیمات اسلام. اسلام میں جو تعلیمات دی گئی، اب مجھے بتائیں یہ کوئی الگ چیز ہے؟ یہ جو تعلیمات اسلام ہے کوئی الگ چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے جو احکام نازل فرمائے وہ اپنے محبوب پہ نازل فرمائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا وہ میرے آقا کی حدیث ہو گئی. انہی حدیث کو ہم نے سنا، اپنی زندگی میں رائج کیا، وہ اسلام کے طور طریقے کے تعلیم کے اعتبار سے زندگی گزارا. یہ تعلیمات اسلام ہے. گویا 3 قسمیں جو کی گئی یہ الگ الگ کیٹیگری تو ہے، لیکن تینوں کے فرامین ایک ہی ہیں. تینوں کے فرامین ایک ہی ہیں. اللہ رب العزت نے جو فرمایا وہ قرآن بن کر کے آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حدیث بن کر کے آیا. ان دونوں سے استنباط ہو کے جو مسئلے نکلے، اہل سنت و جماعت نے جو مسئلے دیے اس پر عمل کر لینا، اس کے اعتبار سے زندگیوں کو گزار لے جانا، یہ تعلیمات اسلام ہو گیا. آپ ہو سکتا ہے سر کے اوپر سے میری بات جائے، لیکن توجہ چاہوں گا جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ محبت کے تقاضے کیا ہیں. محبت یہی نہیں ہے میں آپ کو چاہتا ہوں، یہ محبت نہیں ہے میاں. محبت ہے تو ہر چیز سے محبت ہونا چاہیے. محبت کے تقاضے کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. اللہ سے محبت ہے تو آپ نے اس کے درجے بھی سماعت کیے، اس نے کس قدر ہم سے محبت کی وہ بھی سماعت کیا. یہ ساری چیزیں. حضور سے محبت ہے تو آپ نے بارہا سنا ہے، اخلاق حسنہ ہو، حسن سلوک ہو، عفو و درگزر ہو، رحم کا معاملہ ہو، جتنی بھی چیزیں. اب ایک ایک چیزوں پر واقعات کو بیان کر کے آپ کے سامنے ان آدھے گھنٹے سے مختصر سے وقفے میں ساری چیزیں نہیں رکھ سکتا، لیکن بند لفظوں میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کل فرامین، ان کی پوری زندگی کو آپ دیکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں. یہ گویا آپ کی زندگی بھی محبت میں گزر رہی ہے. ایک عاشق جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے چہرے پہ داڑھی سجاتا ہے تو محض اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ اگ رہی ہے اس لیے رکھتا ہوں، پھر وہ اس کا بھی لحاظ رکھتا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کس قدر رکھا کیا کرتے تھے. اور جب محبت کرنے والا ہوتا ہے، آپ کو بتاؤں غالباً بایزید بستامی علیہ رحمہ آپ کو خربوزہ بہت پسند تھا. وہ بھی کیوں پسند تھا؟ کیونکہ میرے نبی کو بہت پسند تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خربوزہ بے حد پسند تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے مریدین کہتے ہیں حضور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پسند کو اپناتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، اپنی زندگیوں میں رائج کرتے ہیں. خربوزہ بھی تو نبی کو پسند تھا، آپ اس کو کیوں نہیں کھاتے؟ توجہ چاہتا ہوں میں سب کی. آپ نے کہا مجھے تو یہ بات پتہ ہے کہ میرے نبی نے خربوزہ کھایا، لیکن آج تک کوئی ایسی روایت میرے ہاتھ نہیں آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ کاٹا کیسے تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ کاٹا کس طرح تھا یہ مجھے پتہ نہ چل سکا. اور میں اس بات کے بارے میں سوچتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو میں خربوزہ کھانے کے لیے لے تو لوں اور اپنے طریقے سے کاٹوں اور کاٹنے کی جو سنت ہے وہ مجھ سے چھوٹ جائے. یہ محبت کا تقاضا ہے میاں. ہم نے محبت صرف یہی لگایا کہ بس
کھچڑوں میں ہی رہ گئے، 11ویں کی دیگوں میں ہی سمٹ گئے۔ میں یہ بار بار کہتا ہوں، میں ان کا مخالف نہیں ہوں، یہ فروعی چیز ہیں، اصل چیز یہ ہے جو اپنی زندگی میں رائج کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اسوہ حسنہ، ان کے طور طریقے، وہ ساری چیزیں ہیں اپنے درمیان رائج کریں، اور یہ چیزیں جب ہو گئی تو آپ جان لیں اپنی زندگی کو کامیاب پائیں گے۔ اور یہ دونوں چیزیں، چاہے وہ اللہ سے محبت کرنا ہو یا رسول سے محبت کرنا ہو، دونوں چیزیں اسی وقت آئے گی جب تعلیمات اسلام آپ کے اندر آئے گا۔ اور آج آپ اپنے اندر ٹٹول کر دیکھ لیں، پوری دنیا کمر بستہ ہے اس بات کو لے کر کہ مسلمان کو دین اسلام سے دور کیا جائے، تعلیم اعتبار سے ان کو کمزور کیا جائے۔ آج بچوں کا تو حال یہی ہے۔ میں پھر اکثر بچوں کے ہی بارے میں بولا کرتا ہوں، آپ دیکھ لیں کہ ذرا سا اگر ایگزام آ جاتے ہیں بچوں کے، اسکولوں کے ٹیسٹ صرف شروع ہو جاتے ہیں، سالانہ ششماہی ایگزام کو تو چھوڑ ہی دو، صرف ان کا ایگزام جو ٹیسٹ کے اعتبار سے ہوتا ہے، ان کے ٹیوشن ڈبل ہو جاتے ہیں، اسکولوں کی پابندی جاری ہو جاتی ہے، کھیلنا کودنا سب بند کرتے برابر ہے۔ لیکن آپ جو دوسری چیز کرتے ہو وہ کیا کرتے ہو؟ آپ مدرسے کی باضابطہ چھٹی کر دیتے ہو، آپ مسجدوں میں آنا بند کر دیتے ہو۔ ایک نہیں، سینکڑوں لوگوں کو میں بتا سکتا ہوں جن کے حال ایسے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو، کہ وہ ڈائریکٹ یہ میسج کرتے ہیں اور یہ لیٹر دیتے ہیں کہ بچے کا ایگزام شروع ہے، ٹیوشن ڈبل جانا ہے، اس وجہ سے آج سے وہ اتنے دن تک مدرسے نہیں آ پائے گا۔ آپ ذرا مجھے بتائیں، کامیابی آپ تلاش کرتے ہو؟ اللہ کے گھر سے دور ہو کر کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ اور بچپن سے یہی سکھایا تم نے، جب تمہاری ذات کی بات آئے تو اللہ کے گھر کو چھوڑ دو، جب تمہارے مفاد کی بات آئے تو اللہ کے گھر کو پیچھے ڈال دو۔ آپ کا ہونا تو یہ چاہیے، بیٹا تو اگر مسجد میں جاتا تھا پڑھنے کے لیے، تیری زندگی میں اور معاملات آ گئے تو اور زیادہ مسجد میں حاضر ہونا شروع کر دے۔ کون ہے اللہ کے سوا جو ہماری ضرورتوں کو پوری کرے؟ کوئی ہے جو اللہ کے سوا ہماری ضرورتوں کو پوری کر سکے؟ اور آپ بھی جانتے ہیں جب پھنس جاتے ہیں تو کہاں آتے ہیں، جب دنیا سے بھی دھتکارے جاتے ہیں تو کس کے در پر آتے ہیں، جب کہیں سے کوئی سپورٹ نہ ملے۔ میاں جب ڈاکٹر بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے، جواب دے دیتا ہے کہ جاؤ اب دعا ہی کرو، کس کے در پر آپ آ کر شفا کی بھیک مانگتے ہیں کہ اے اللہ میرے گھر والوں کو تو شفا عطا فرما؟ کون ہے جو اس وقت رحم و کرم کا تمام آسرا آپ کے سامنے رکھتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس وقت دو ہی ذات ہے، نبی پاک کا وسیلہ بناتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب بندے کے صدقے میں ہماری دعا قبول کر۔ یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، یہ دونوں چیزیں اگر آنی ہے تو تعلیمات سے ہی آنی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حاصل کلام اتنا، زندگی اگر اچھی گزارنا ہے، چاہے وہ محبت الہی ہو، محبت رسول ہو، یا زندگی کا ہر معیار ہو، ہر معیار، ہر چیزیں زندگی کی اپنی گزارنے کے لیے اگر آپ کو صحیح طور پر زندگی گزارنا ہے تو تعلیمات اسلام کو اپنانا پڑے گا۔ ہم نے بچوں کو جو ایک محدود وقت کے لیے مسجدوں کی طرف رکھا ہے، وہ یہی رہ گیا کہ بس مکتب میں آنا، ختم قرآن کرنا اور اس کے بعد ختم کہانی۔ پھر بچہ، آج یہ بھی حال ہے کہ ختم قرآن کرایا گیا، تعلیم ہوئی، قرآن مکمل کرایا گیا، وہ بچے کو کیا جس طرح روزانہ آ کر 1 صفحے 2 صفحے پارے پڑھتا تھا، قرآن مکمل ہونے کے بعد اسی طرح پارے پڑھتا ہے۔ آپ نے بھی تعلیم مکمل کی ہوگی، قرآن پڑھے ہوں گے کہ جس طرح آپ مکتب میں روزانہ جا کر قرآن پڑھتے تھے، کیا اب زندگی کا وہ حال ہے روزانہ آپ پڑھتے ہیں؟ میاں حال تو ایسا ہے، گھر میں میت بھی ہو جاتی ہے تو ہمیں توفیق نہیں ملتی کہ اپنے مردے کے لیے ہم پڑھ کر کچھ اصالہ ثواب کر سکیں۔ پورا دن ہمارا اسی میں گزر جاتا ہے، کیا کیا تیاریاں کرنی، کفن کہاں سے آئے گا، رشتہ داروں کو فون گیا کہ نہیں گیا، یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہو پاتا باپ کا جنازہ رکھا ہے، ماں مری پڑی ہوئی ہے، کچھ پڑھ کے اسے بھی اصالہ ثواب کر لیں۔ وہاں پر بھی ضرورت پڑتی تو مدرسے کے بچوں کی پڑتی ہے، جاؤ 10 بچوں کو بلا لاؤ، پڑھ کر قرآن اصالہ ثواب کرتے۔ آپ کو تعلیم کس لیے دیا گیا؟ آپ نے قرآن پڑھنا کس لیے سیکھا؟ بس اسی لیے تاکہ لوگوں کے سامنے اتنی بات بولی جا سکے کہ ہاں میں قرآن پڑھا ہوا ہوں۔ اگر اس نیت سے قرآن سیکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں جاہل رہنا ہی بہتر ہے۔ دکھاوا اگر ہے تو دکھاوے سے بچو، کیونکہ دکھاوے کی عبادت تو منہ پہ ماری جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
اسی لیے میں نے بہت بڑی آج ایک بات رکھی آپ کے سامنے، اللہ سے محبت، رسول سے محبت، تعلیمات اسلام، ان تینوں چیزوں کے لیے آپ کو سب سے پہلے علم حاصل کرنا ہوگا۔ علم حاصل کریں گے، رسول کی زندگی بھی پتہ چلے گی، ان کے فرامین بھی پتہ چلیں گے، رسول سے محبت ہوگی تو رسول سے محبت کیوں کرنا وہ بھی پتہ چلے گا، اور اللہ تک آپ بآسانی پہنچ جائیں گے، زندگی اچھی گزر جائے گی۔ اور اگر جاہل بن کر یوں ہی زندگی گزرے، کھائے پیے اور بس یوں ہی زندگی گزرتی رہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایم اے کیے، بی اے کیے کرے، نوکر بنے، پینشن ملی، مر گئے، یہی حال ہوتا ہے، وہی زندگی رہے گا۔ آپ ایم اے کرو گے، بی اے کرو گے، تعلیم حاصل کر کے سرٹیفکیٹ ہاتھ میں آئی، اس کے بعد جاب پر لگے، پھر اس کے بعد تعلیم جاب مکمل ہونے کے بعد پینشن آنا شروع ہوئی، بیٹھ کر کھائے، مر گئے، یہی حال ہوگا۔ اور زندگی اسی کا نام رہ گیا آج کہ ادھر آدھے سال تک ہم اپنی زندگی کے، 60 سال کی بھی زندگی نہیں ہے، 30 سال پیسہ جمع کرتے رہو اور 30 سال کے بعد کوئی بیماری ہے، پھر زندگی بچانے کے لیے پیسہ خرچہ کرتے رہو۔ یہ آج اصول ہو گیا ہے زندگی کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب کی ذات سے مایوس بھی نہ ہو، آئیں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کریں اور اپنے رب کو منا لیں۔ زندگی بہت ہی مختصر ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے مولا ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پاک پروردگار عالم، جو کچھ بیان ہوا مولا، اس میں اگر قصداً سہواً کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو نالے نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ یوم الجمعہ کے صدقے ہم سب کی مغفرت عامہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنی حقیقی محبت ہمیں عطا فرما، تیرے رسول کا سچا شہدائی ہمیں بنا۔ اے پاک پروردگار عالم، جہالت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، علم دین کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالی حلال کھانے کمانے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ کچھ لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی، مولا وہ شدید بیمار ہیں، اپنے حبیب کے نعلین کے صدقے میں ان کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، اس محفل میں جتنے لوگ موجود ہیں ہم سب کو اٹھنے سے پہلے بخشوں میں شمار فرما۔ یک زباں ہو کر تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مولا ہماری توبہ کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم